بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا باب ذکر تھا، اس میں شروع میں مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس لفظ کے ساتھ اس میں خطاب عام ذکر تھا، تمام مخلوق کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا کہ اے لوگو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر خطاب خاص ہے بعد خطاب العام۔ یہ عام قید اور قانون بھی ہے کہ جب عام لوگ نہیں مانتے تو پھر لوگ خاص کر کے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اے سادات والو تم تو مانو، اے فلاں قبیلے والو تم تو مانو۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر خاص خطاب ذکر فرمایا، اگر کوئی نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اے بنی اسرائیل تم تو مانو، کیونکہ تم تو انبیاء علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل، اسرا کا معنی ہے عبد، ایل کا معنی ہے اللہ۔ معنی یہ ہے اے اللہ کے بندو، جب تم نے یہ مان لیا کہ ہم اللہ کے عباد ہیں تو پھر عبادت کیوں غیر اللہ کی کرتے ہو؟ یا بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم وہ نعمتی جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ وہ نعمتیں کون سی تھی؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 19، سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 میں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجے، میں نے تمہارے اندر قسم قسم کی نعمتیں کی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم جو بیان کرتے تمہارے اوپر، علی فترۃ من الرسل، علی فترۃ من الرسل، انبیاء علیہ السلام کے انقطاع کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ پھر آگے ربی کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتِي، وَإِذْ قَالَ جب فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا تھا۔ وہ نعمت کیا تھا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، نعمت روحانی، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، نعمت حسی، اللہ رب العزت نے تمہارے اندر مختلف قسم کے بادشاہ بنائے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف اپنے رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پورا کرو میری لوز کو، اوفوا بعہدی ایایا،
جو وعدے تم نے ہمارے ساتھ کیے تھے اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم ایاکم، میں بھی تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا، جو وعدے میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے وہ بھی میں پورا کروں گا۔ اللہ کے وعدے کیا تھے اور مخلوق کے ساتھ کیا وعدے کیے گئے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 نکالیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تحقیق دیت اللہ نے بنی اسرائیل سے لوز وعدہ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ان میں اللہ رب العزت نے 12 نگران بھیجے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، رب نے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کا ایک وعدہ یہ تھا کہ میری مدد تمہاری ساتھ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز کو قائم کیا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے لگے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بطور قرض کے فرضی صدقات دیے، نفلی صدقات دی، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری گناہوں کو معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں جنات میں، باغات میں داخل کروں گا۔ تو یہ تھے اللہ رب العزت کے وعدے جو ان کے ساتھ کیے گئے تھے، اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ میری انبیاء کو مانو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو خطاب عام خاص تھا بعد خطاب العام۔ پھر باقی جو نعمتیں ہیں اس کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت۔